اللہ نے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں ایک بات کی ہے قرآن کے بارے میں، یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ قرآن کیا کرتا ہے اور کس کے لیے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی پڑھی لکھی شخصیات میرے سامنے تشریف فرمائے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں سے جو بھی ہم نے نازل کیا ہے اس میں رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، لیکن ہے صرف مومنین کے لیے۔ مہربانی مرشد سلام۔ سبحان اللہ جی۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ میں مومن کو شفا دیتا ہوں۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ظالم میرے قریب مت آئے، اسے نقصان حاصل ہوگا۔ یعنی ایک طبقے کو قرآن شفا دے رہا ہے، مومنین کو۔ اور جہاں اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان خود کیا ہے، جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک، تو اس سے آگے پڑھیں گے تو آیت ہے اس میں اللہ کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہ کہتے ہیں میں ولی ہوں ضرور، پر ہوں صرف مومنین کا۔ مرشد دعا فرماتے رہنا۔ قرآن بھی مومنین کو شفا دیتا ہے، اللہ بھی مومنین کا ولی ہے۔ اور اپنے محبوب کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں رؤوفٌ بالمؤمنین، میرے محبوب کی جو رحمت خاص ہے وہ بھی مومنین کے لیے ہے۔ جو بول پڑے ان کا احسان ہے، جو نہیں پہنچے بات تو بعد میں کھلے گی، پھر آپ انتظار کریں۔ نماز کا حکم بھی مومنین کو ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز تم پر واجب ہے۔ روزے کا حکم بھی مومنین کو ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزے تمہارے لیے واجب ہیں۔ برشد مہربانی۔ اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں جو چپی کر گئے، یعنی مومن سے کتنی محبت کرتا ہے اللہ کہ ہر حکم اسی کو دے رہا ہے۔ بندے کے ساتھ بیٹے بھی ہوں تو کام ایک کو بتاتا رہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار اس سے زیادہ دل لگی ہے اس لیے کام اسی کو بتایا جا رہا ہے۔ پیارے سارے ہوں گے اللہ کو، لیکن میرے خیال میں مومن سے زیادہ محبت ہے کہ ہر حکم مومن کو دے رہا ہے۔ یا اللہ مہربانی۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں ایمان ہو۔ شام کا وقت ہے، شام کے وقت اعصاب میں تھوڑی سے بوجھ ہوتا ہے۔ سورج کے ساتھ انسان کی باڈی کا تعلق ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو باڈی میں اور طاقت ہوتی ہے، جب ڈھلتا ہے تو طاقت تھوڑی تھوڑی اعصاب پہ اثر ہوتا ہے، لیکن آپ پھر بھی خوبصورتی سے سن رہے ہیں۔ مومن اسے کہتے ہیں جس کے دل میں ایمان ہو۔ اب ہم کیا کریں؟ ہمیں کافر کہیں، کچھ بھی کہیں، اب ہم کیا کریں؟ کدھر جائیں؟ مومن وہ جس کے دل میں ایمان، اور ایمان نام ہے علی کا۔ ان ہاتھوں کو امام زمانہ محتاج نہ فرمائے جو شام کے ٹائم بلند ہو گئے ہیں جی۔ چلو جو جوان بیٹھے بول پڑو علی جن بلی جو۔ ادھر والوں کو اچھا نہیں لگا میرا جملہ؟ مسکرا تو پڑھو یار۔ ہر حکم مومن کو ہے۔ قرآن مومن کی شفا دینے کا اعلان کر رہا ہے۔ کتنی بڑی کتاب ہے قرآن۔ خلل صاحب، پیر اسد شاہ جی، پیر محسن شاہ جی، یہ بزرگان، یہ جوان سردار سارم کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جو بہر کھڑے تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، ادھر جگہ خالی ہے، آ جاؤ آ جاؤ، آ سکتے تو آ جاؤ۔ ہوں بھی پیسے آندے سے بھی گیٹ تسی خالی نہیں کر دے۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، جو جوان ادھر جگہ خالی ہے جا، مسئلہ نہیں ہے، تشریف لے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جائیں، آ جائیں سر، آ جائیں، آ جائیں، بسم اللہ جی۔ کتنی بڑی کتاب ہے قرآن۔ جہاں تک سرکار مصطفیٰ کی رسالت ہے، بسم اللہ جناب مولا آپ کے بزرگوں کے درجات بلند کریں، ہم نے حاضر ہونا ہے انشاءاللہ۔ آئیں جی آئیں جی آئیں جی، آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔
تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. تھوڑا بچوں جگہ دینا میرے بچوں. آپ تھوڑا ادھر ہو جائیں ایسے تھوڑی سی. قرآن کہہ رہا ہے کہ میں مومن کو شفا دیتا ہوں. بسم اللہ. قرآن کتنی بڑی کتاب ہے. جہاں تک حسین کے پاک نانا کی رسالت ہے، واہ واہ واہ، وہاں تک قرآن ہی قرآن ہے. اتنی بڑی کتاب ہے. اور شہنشاہ کی رسالت کہاں تک ہے؟ رحمت للعالمین، عالمین پہ محیط ہے میرے مصطفیٰ شہنشاہ کی رسالت. اور عالمین کتنا بڑا ہے اگر بولو تو وہ بھی اللہ خود کہہ رہے الحمدللہ رب العالمین. جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں تک سرکار کی رسالت ہے، اور جہاں تک سرکار کی رسالت ہے وہاں تک قرآن کی ہدایت ہے. اتنی بڑی کتاب ہے لیکن شفا ایک طبقے کو دے رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، صرف مومنین کو. پاسپورٹ آپ کا باری سارا خرچہ میں ہی برداشت کر لوں گا. میں جناب کو کربلا لے چلتا ہوں. اس جملے کے بعد یا مصائب پڑھیں گے یا پھر دوڑے سے آپ کو زحمت دیں گے. اکبر کے بابا نے اپنی دھرتی پہ اعلان کیا ہے، او دنیا والو، جو شفا قرآن میں ہے وہ حسین کی مٹی میں ہے. ادھر والوں کے ہاتھ ہی نہیں ہے میرے خیال میں، ساری ماری جا رہے ہیں. بڑے لوگ بن کے بندے نے مجلس سے. جس کی چھت پہ علم ہے تھوڑا ہاتھ اونچا چاہو. حیدری لبیک. بھائی جان مولا آپ کی عزت رزق میں اضافہ ہوتا ہے. بول پڑھو، کوشش کر لو تھوڑی سی. خاک کے شفا. بسم اللہ. مٹی میں، بسم اللہ جی، مٹی میں شفا. پتہ نہیں کتنے عرصے سے حسین علیہ السلام کا ذکر جاری و ساری اور رہے گا، لیکن ہمیں ابھی بھی پھر سمجھانا پڑتا ہے. مجلس سن کے چلو گزارش ہی ہے، یاد رکھنی چاہیے، اگلی مجلس میں وہ کام آتی ہے کہ حسین کی خاک میں شفا ہے. کسی مٹی میں اللہ نے مرشد شفا نہیں رکھی. مٹی میں اللہ نے بیماری رکھی ہے، اس لیے مٹی کھانا حرام ہے. واہ 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 واہ. حدیث ہے حسین کے نانا کی، من اقلتین و ماتا لم یطب لم یصلی علیہ. جو بندہ مٹی کھا کے مرے اور توبہ کیے بغیر مرے اس پہ جنازہ پڑھنا حرام ہے. اتنا بڑا حکم ہے. پوچھا گیا سرکار اتنا سخت حکم؟ فرمایا اللہ نے آدم کو خلق کیا ہے مٹی سے. مٹی کھانا ایسے جیسے معاذ اللہ بندہ آدم کا گوشت کھا رہا ہو، اس لیے اللہ نے مٹی میں بیماری رکھی ہے تاکہ کوئی کھائے نہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں جو مٹی کھا کے مرے اس پہ جنازہ حرام. اور سرکار صادق فرماتے ہیں جو بندہ خاک کے شفا چکھ کے مر جائے جہنم حرام. مرشد آپ کے ہاتھ میرے لیے دعا بن جاتا ہے. برا بیٹھے ہو، بڑے سردار بیٹھے ہو، جیدی چھاتے والا میں تھوڑا تو ہاتھ اونچا چاہو. بالکل حیدری. کیا معیار بن گیا ہے، کیا ماحول بن گیا ہے. میرے بادشاہ کے عزادار خوش ہو گئے، ماتمی راضی ہو گئے. سید دعا دے رہے ہیں. آپ کو بابا ہے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بابا ہے. بسم اللہ. خاک کے شفا. تھک تو نہیں گئے ہو؟ مٹی میں شفا. چلو آپ، میں صدقے جاؤں آپ سب پر. وہ تیری خیر ہوئے. چلو اچھا ٹھیک ہے. آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ، بیٹھ جاؤ. بیٹھنا پھر اٹھنا ہے تو پھر چلے جاؤ، بیٹھنا تو پھر بیٹھے رہو. مٹی میں شفا. ایک لفظ ہدیہ کرنا ہے جی. پتہ نہیں کیا ہے حسین علیہ السلام کے جاگیر کی مٹی جو چلتے 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 تیرے مسلح پہ آ گئی ہے. اب آپ بھی بول پڑے، احسان ہو گیا آپ کا. نماز اللہ کی ہے، مٹی حسین کی ہے. سجدہ خدا کا ہے، خاک شبیر کی ہے. سارا آپ کو واہ ہے. معرفت اندر جتنی ہو اتنے ہو، سمندر میں اتنی طغیانی ہوتی ہے. اب اندر ہو ہی کچھ نہ تو میں زبردستی داد کیسے لے سکتا ہوں اس سے؟ اب یہ تو پکی بات ہے نا سرکار کہ پتہ نہیں کیا تعلق ہے اللہ اور حسین کا آپس میں، کہ خاک حسین کی ہے، سجدہ خدا کا ہے. اور اللہ کی قسم ہے یہ جو 12 مربع میل کربلا آپ نے دیکھی ہے یہ زمین نہیں ہے ہی نہیں. ہم میں کیا کروں؟
اللہ نے زمین کو خلق کرنے سے 2000 سال پہلے کربلا کو خلق کیا تھا. مولا کی قسم ہے کربلا پڑھی گئی ہے سمجھائی نہیں گئی. حیدری یار کیا لوگ مل گئے ہیں معرفت والے. تو میرا دل کر رہا ہے کہ یہاں پر یقیناً مرشد بات سمجھی جائے گی اور خریدی جائے گی. کربلا بند دوڑے تک رکھی گئی. ناراض نہ ہونا, میں بند دوڑے کا انکار نہیں کر رہا کہ کل کو کوئی یہ کہے کہ دیکھو جو وہ کیا کہہ گیا تھا. وہ حقیقت ہے. مصائب کا منکر اسلام سے بھی خارج ہے, وہ حقیقت ہے. یہ جو آنسو تر آتا ہے اس میں پتہ نہیں کیا 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 ہے. یعنی آنسو تو دور کی بات ہے, بندہ مجلس حسین میں صرف شکل بنا لے زندگی کے گناہ معاف. 1 2 ہاتھ گننے پڑ جاتے ہیں شیعوں کے بھی یار. من بقا علی الحسین وابقا تبا کا وجبت لہ الجنت, جنت واجب ہو جاتی ہے یہ شکل بنانے سے. جبکہ شکل بنانا ریاکاری میں آتا ہے. ریاکاری کی نماز بھی پڑھو تو اللہ منہ پہ مارتا ہے, لیکن حسین کے کرم کی حد ہی نہیں ہے کہ شبیر کی مجلس میں بیٹھ کر بندہ صرف شکل بنا لے. اللہ کہتے ہیں اس کے گناہ معاف ہیں, جنت واجب ہے. تو کربلا کو سمجھنا پڑے گا, جستجو کرنی چاہیے. باقی مدد اللہ اور مولا کرتے ہیں. ہمارا کام ہے جستجو کرنا, اور پھر ہمارا کام ہے آپ تک لفظ پہنچانا, جو کہ ہماری ڈیوٹی ہے. آگے کتنے خریدار نکلیں یہ اللہ اور آل محمد جانتے ہیں. یہ جو 12 مربع میل کربلا ہے یہ حسین نے زمین پہ آ کے نہیں بنائی, یہ وہیں سے معاہدہ ہے. واہ 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 واہ, اللہ اور حسین کا. چونکہ ایک لفظ آ گیا, چلو سناتا ہوں میں آپ کو. مولا کی قسم ہے اللہ نے یوم الست میں اپنی صفات کا بازار سجایا, اور اللہ نے کہا میرے نبی ولی شہید صدیق حجت معصوم سارے کھڑے ہو, یہ میری بازار صفات کا سجا ہوا ہے, جس کا جو دل کرتا جا کے صفت خرید لو. حضرت آدم آگے بڑھے, پتہ نہیں کون ہتھوڑے مارے ملک جی. حضرت آدم نے قبلہ ایک صفت خریدی, صفت اللہ بن گئے. جناب نوح نے ایک صفت خریدی, نجی اللہ بن گئے. حضرت ابراہیم نے ایک صفت خریدی, خلیل اللہ بن گئے. موسیٰ نے ایک صفت خریدی, کلیم اللہ بن گئے. عیسیٰ روح اللہ بن گئے. انبیاء کی باری ختم ہو گئی, عیسیٰ تک کے نبیوں کی باری آگئی 14 کی. سرکار مصطفیٰ نے خریدا, علی مرتضیٰ نے خریدا, سیدہ عالمین نے خریدا, سرکار مجتبیٰ نے خریدا. حسین پیچھے ہٹ گئے. واہ 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 واہ. پھر سجاد مولا سے لے کر آپ کے پردے والے شہنشاہ تک سب نے خریدا. اللہ نے کہا حسین تو نے نہیں خریدا. حسین کہتے مالک کیا خریدوائے حسین, کاش جب میں سنتا پڑھتا کوئی اور. اللہ کی قسم ہے. حسین کہتے مالک کیا خریدوں, جو کچھ میرے نانا نے, بابا نے, اماں نے, بڑے بھائی نے خریدا ہے یہ سب کچھ تو مجھے ورثے میں مل جائے گا. خریدی ہوئی چیز کو دوبارہ خریدنا حسین کا شیوہ ہی نہیں ہے. اب پتہ چلا ہے کہ میں آ گیا ہوں وزیر آباد, میں آ گیا ہوں اپنے حسین کے نوکروں کے سامنے, جس کی چھت پہ علم ہے. آپ مدد فرمائیں. حیدری آپ کے کیا کہنے, اس برکت کے کیا کہنے, میرے بادشاہ کی روح کرم کے کیا کہنے. اللہ کہتے پھر جب تک تو نہ خریدے بازار کھلا ہے, وقت یہیں تھم جائے گا, اس سے آگے چلانا ہی نہیں دنیا کو. خدا کہتے میں مطمئن ہی نہیں. اطمینان خدا کا نام ہے تیرا مرشد حسین. آپ کو سلامت رہیں سرکار. ایک لفظ آنا ہے, جس کو اس لفظ کا پتہ ہے وہ تو یقیناً خوش ہوگا, جسے نہیں پتا تو اس کے لیے پھر سمجھانا پڑے گا. اور یہاں پہ نہیں, وہاں پہ جو پہنچیں گے بس وہی پہنچیں. حسین نے سجدہ کیا اللہ کو, کہتے مالک تیرا بار بار حکم ہے کچھ خرید لیتے ہیں, لیکن جنس میری مرضی کی, قیمت تیری مرضی کی. واہ 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 واہ. اللہ کہتے ہیں خریدنا کیا چاہتا ہے. واہ 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 واہ. اکبر کا بابا تیرے عزادار اتنے مطمئن بیٹھے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے کہ میں ان سے مطمئن کھڑا ہوں. حسین کہتے ہیں مالک
آدم سے لے کر عیسیٰ تک، پھر میرے نانا سے لے کر میرے بیٹے قائم تک، انہوں نے جو کچھ بھی خریدا ہے تیری صفات کو خریدا ہے. قیمت بتا، میں تیری ذات کا خریدار ہوں. مہربانی مہربانی. اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ بلند ہو گئے ہیں جا. حسین کی قسم ہے. ایک باری تو اچھا بولو چاہ حیدری. کیا ماحول بن گیا. صاحب سلامت رہو. بیٹا 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 بیٹا. واہ 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 واہ. مرشد قسم سے آپ کا لفظ دہرانا بڑی بات ہے. لفظوں کے خریدار تھوڑے ہوتے ہیں لیکن آپ نے کمال کیا ہے. میں پھر کہتا ہوں، حسین کہتا ہے میں تیری ذات کا خریدار ہوں. ذات کا نام آیا، آپ تو خوش ہو گئے، اٹھ کے بولے، ہاتھ بلند کیے، شبیر علیہ السلام کو سلام کیا. وہاں نبی چپ کر گئے. نبضیں تھم گئی حوروں کی، سانسیں اٹک گئیں ملائکہ کی. ذات کو خریدے گا. واہ 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 واہ. چند لمحے گزرے، کبریا کی آواز آئی. حسین میں اپنی ایک صفت کا 80,000واں حصہ اگر پہاڑ پہ پھینکوں وہ سرما بن جائے گا، امتی مر جائیں گے، موسیٰ بے ہوش ہو جائے گا. تو ذات کو خریدے گا؟ حسین کہتے ہیں مالک تو اپنی ذات کو بے حجاب کر کے اسے جلوہ بنا کر میرے بدن پہ پھینک. جب وہ شعلہ بن کے تیری طرف لوٹے گا تو بھی کہے گا کہ حسین زندہ باد ہے. تو کہے گا کہ حسین میرے آئینے کا نام ہے. یہ معاہدہ ہو گیا حسین اور اللہ کا. قریب کھڑے ہیں. مجلس میں اتنی روحانیت ہے کہ میرا دل ہی نہیں کر رہا چھوڑنے کو. مولا کی قسم ہے. جانا تو ہے جہاں بھی جانا ہے لیکن روحانیت اتنی ہو گئی ہے. آجو 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 آؤ بسم اللہ. خیر نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ معاہدہ ہو گیا اللہ اور حسین کا. کربلا کا ایک ایک حرف میرے بادشاہ حسین علیہ السلام نے اس کبریا مالک کو لکھوایا ہے. ایک ایک حرف لکھوایا. مصائب نہیں پڑھ رہا. اسی مصائب میں ہی فضائل نکلتے ہیں. ہاں اگر آپ مصائب کی طرف جائیں گے تو ظاہر ہے مجھے مصائب پڑھنا پڑ جائے گا. اگر کنٹرول تھوڑا سا ہو جائے تو آپ کو لطف آئے گا. ایک ایک شہید کا نام لکھوایا حسین نے اللہ کو. وہاں کربلا میں وہ شہید کتنے سال کا ہوگا، کتنے مہینوں کا ہوگا، کتنے دنوں کا ہوگا، کتنے لمحوں کا ہوگا، یہاں تک لکھوایا ہے. جو سر مارتے ہیں وہ خریدار اچھے نہیں ہوتے. خریدار وہ ہوتا ہے جو مسکرا کے خریدے. ہاں جو سوچ سمجھ کے بازار میں خریدے وہ ضرورت مند ہوتا ہے. جو جا کے خرید لے بس وہی محبت میں کرتا ہے. ایک ایک حرف لکھوایا. پہلے تو یہ علماء سے پوچھو، محققین سے پوچھو، محدثین سے پوچھو کہ معصوم پر، امام پر جہاد واجب کب ہوتا ہے؟ جب لشکر کی تعداد پوری ہو. ایک بھی سپاہی کم ہو جہاد واجب نہیں. اور لشکر کی تعداد حدیثوں میں قرآن میں کیا ہے کہ اگر کافر 200 ہوں اور مومن 100 ہو تو جہاد واجب ہے. ایک مومن 2 کافروں پہ بھاری ہے. اگر ایک بھی سپاہی کم ہے تو تعداد پوری نہیں، لہذا جہاد واجب نہیں. میں چاہتا ہوں پہلے پہنچے. آپ جو حیران ہو گئے. نہیں حیران نہیں ہوتے، خوش ہوتے ہیں. ہمارا بھی دل پھر مچلتا تب ہے. بچے پہ جہاد واجب نہیں. ایسا بندہ نہیں ملا مجھے پوری دنیا میں. بزرگ پہ جہاد واجب نہیں. لیکن کس کمال پہ کھڑا ہے اکبر کا کریم بابا جب میرے شہنشاہ مرشد حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ یزید جیسا نجس دھبا میرے اللہ کے دین پہ لگنے لگا ہے. پھر حسین نے تعداد کا انتظار نہیں کیا، 9 لاکھ سے 72 لڑا دیے. سبحان اللہ. 6 مہینے کا بچہ لڑا دیا. ہاتھ نیچے نہ کرنا، بات ابھی آگے ہے. جو جوان ہاتھ اٹھا سکتے ہو، جو نہیں اٹھا سکتے ان کو میں راضی کھڑا ہوں. 80 سال کے بزرگ لڑا دیے، 90 سال کے بزرگ لڑا دیے، 13 سال کے شہزادے لڑا دیے. بسم اللہ. یہ رکھنا بات ابھی آگے. ہاتھ اٹھا لو یار، خیرات ملے گی. اللہ نے کہا حسین تو نے میرے لیے جہاد کے اصول توڑے.
میں اللہ تیرے ماتمی کو شریعت میں رعایت دوں گا۔ مولا کیسے رعایت؟ اللہ کہتے ہیں میں خون والے لباس کے ساتھ نماز قبول نہیں کرتا، پر تیرے زنجیر زن کی کروں گا۔ جو پہنچ گئے ہیں ان کے ہاتھ بلند ہو گئے، جو کرم صاحب نہیں پہنچے ان کو میں کیسے پہنچاؤں؟ ایک دفعہ ہاتھ چاہ کے حیدری۔ تھینک یو بیٹا، تھینک یو تھینک یو تھینک یو۔ تھک گئے ہو؟ اداس کیوں ہو گئے ہو؟ زنجیر زن کی وکالت کر رہا ہوں اس لیے اداس ہو گئے ہو؟ بڑا لطف آ رہا ہے۔ میرا مولا حسین بادشاہ کریم ہی ہے، کریم اتنا ہے کہ اتنا بڑا کریم ہے کہ کرم چکر میں ہے۔ حسین بھائی کتنا کریم ہے، ہاں، اور حسین مظلوم بھی بہت ہے۔ اب آپ کا بی بی کی مرضی یہی ہے کیونکہ آپ مسلسل یہاں سے ٹپک رہے ہیں، تو جب مخدومہ کا فرمان ہے جب فضائل اور مصائب اکٹھا ہو جائے تو ایک تو قبولیت کی انتہا ہوتی ہے اور دوسرا اس پردے والے کی منشا ہے اب شہر غربت ہی پڑی جائے۔ حسین شبیہ ذوالجناح برآمد ہونی ہے، بس یہی جنازہ ہے حسین کا جس نے سب کی لاشیں اٹھائی تھیں۔ او میں تو اڈی ہے تو اپنے پتر قربان کر دوں، میں اس ہے پر اپنی نسل قربان کر دوں۔ میری نسل اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی یہ ہے قیمتی ہے۔ یہ ہے سننے کے لیے علی کی زخمی بیٹی آپ کے شہر میں مہمان بنی ہے۔ بار بار یہی کہتے ہیں کہ علی کی بیٹی ہے سنتی ہے، کوئی کرے نہ کرے یہ تو مقدر کی بات ہے، لیکن وہ جو مخدومہ تشریف فرمائے نا وہ جعفر کا علم سننے نہیں آئی، اس نے میرا علم سن کے کیا کرنا ہے، وہ خود عالم غیر معلمہ ہے۔ اللہ کی قسم ہے کرو یا نہ کرو آئی آپ کی ہے سننے ہے، اونچی کر دو گے جتنی بلند ہو سکتی ہے، نہیں تو ایستا ایستا ہی ہے کر دینا چاہیے، مقصد تو ہے کے ساتھ ہی ہے نا۔ وہ مظلوم ہے حسین۔ آپ کے سجاد مولا کا میں نے فرمان پڑھا ہے، میرا دل کرتا ہے میں مر جاؤں، پتہ نہیں کتنے بندے ہیں مرشد الچی کریں گے۔ سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں جتنے قتل کرنے کے طریقے ہیں ان بے حیاؤں نے ہر طریقے سے میرے بابا کو مارا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی حق بنتا تھا۔ شام کا وقت ہے، علی کی بیٹی آپ کی ہے سن رہی ہیں۔ میں نوکر ہو گیا سرکار، کوئی ایسا جوان نہیں ہے اس کی ہے نہ نکلی ہو۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں، مولا آپ کے پردوں کی حفاظت کرے، آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ ضرور ہے کیا کرو بیٹا، یہاں کوئی غیر نہیں آپ کا، سارے آپ کے بھائی بابا چچا ماموں بیٹھے ہیں۔ علی کی بیٹی آپ کے ساتھ مہمان ہوتی ہے، ان کے اندر خون رونے والا بیٹھا ہوتا ہے۔ میں ایک لفظ کہوں گا تو ہو سکتا ہے آپ مجھے مار دیں، یا ہو سکتا ہے آپ ہے ہی نہ کریں، کیونکہ آپ نے نہیں سنا تو اس میں میرا قصور تو نہیں نا۔ سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں ہر طریقے سے ان بغیرتوں نے میرے بابا کو مارا ہے، خنجروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے، تیروں سے، پتھروں سے، ریت سے۔ ایک لفظ ہے جو اس کے لیے میں ڈر رہا ہوں، فرمایا 400 بے حیا ایسا تھا جنہوں نے لاٹھیوں سے میرے بابا کو مارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 1 2 4 دوست ہیں جو ہے کر رہے ہیں، اللہ جانے باقیوں کا حسین کچھ لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے۔ میں سید سوچتا رہا کہ لاٹھی کہاں سے آئی کربلا میں۔ وہ جو 400 بے غیرت تھا نا وہ جمعے کی جماعت کراتا تھا، اور جمعے کی جماعت جب کراتا ہے مولوی خطبہ دیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں عصا ہوتا ہے۔ جمعہ پڑھانے والے زہرا کے غریب بیٹے کو مارتے رہے۔ دل کر رہا ہو تو ایک دفعہ ایسا ایسا سر پہ ہاتھ مار لو تاکہ جنازے کا استقبال ہو جائے۔ ابھی ذوالجناح آئے گا، گوڈی لگے گی، پہلو لگے گا، آپ کے رونے کا انتظام کیا ہوتا ہے بانی۔ ادھر والے چلو فضائل میں نہیں بولو، ہے تو کرو چاہ، اور بی بی آپ کو جزا دے گی، زد نہ کیا کرو، اتنے بڑے بھی نہ بنو۔ حسین غریب ہے تو بڑے ہیں، ناراض نہ ہوئیں، میں تو تیری عبادت کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں کرنی تو نہ کرو یار، یہ جو ہو رہی ہے یہی کافی ہے۔ حسین ڈھیر سارا غریب ہے، جتنی غربت آپ نے سنی ہے یہ کچھ بھی نہیں، یہ صدری ذاکری ہے جو چل رہی ہے۔
استاد نے ایسا پڑھا تھا، اس کے استاد نے ایسا پڑھا تھا، پھر اس کے استاد نے ایسا پڑھا تھا. جو کتابوں میں مظلومیت ہے نا، اللہ کی قسم ہے وہ تمہیں نہیں پڑھی کہ سنائی گئی. حسین تھوڑا غریب نہیں ہے. جب بھی شبیہ ذوالجناح سید برآمد ہونی ہو تو ہمیں آپ سادات عزادار حکم دیتے ہیں حسین کی شہادت پڑھنا. جگر چرتا ہے میرا. کیوں؟ شہادت اس کی پڑھی جاتی ہے جو ایک دفعہ شہید ہو. حسین دن میں کتنی بار شہید ہوا ہے. کبھی اکبر کی لاش پہ حسین کو مارا گیا ہے، کبھی عباس کے بازو اٹھانے پہ غریب کو مارا گیا ہے. سید ایسے حق بنتا تھا سادات کا رونے کا. اللہ اکبر. حوصلہ 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 حوصلہ. ایک لفظ میں زندگی میں پہلی دفعہ پڑھنے لگا ہوں. اکیلے بیٹھے تھے نا حسین، اور بی بی زینب عالیہ نے خود بھائی کو کہا حسین ان پہ حملہ کر تاکہ شام تک میں فخر کرتی جاؤں کہ میرا حسین بہت بڑا بہادر تھا. 12 حملے کیے تھے میرے بادشاہ حسین نے. اور جب دور جاتے نا خیمے سے تو اپنے ذوالجناح کو مرتجز کو حکم دیتے اونچی اونچی آواز میں ہنہنا. پوچھا گیا، ذوالجناح نے کہا مولا مجھے اتنی بلند آواز میں کیوں حکم دیتے ہو؟ فرمایا میں چونکہ خیموں سے دور آ گیا ہوں، تیری آواز سن کر میری بہن کو تسلی ہوگی کہ ابھی میرا بھائی باقی ہے اور میں قربان ہو جاؤں. اتنا سوچا نہ تھا جتنی خیرات آپ کو بی بی عطا کر رہی ہے. اب الحمدللہ ادھر والوں کو بھی بی بی نے خیرات عطا کر دی ہے. اور یا پھر حملہ کر کے خیمے کے دروازے پہ واپس آتے اور سید زادیوں کو تسلی ہوتی حسین باقی ہے. جب حسین خیمے میں آئے الوداع کرنے، اس ودا پہ ضرور ہے کیا کرو چونکہ جناب سیدہ کا فرمان ہے، باقی مرضی آپ کی ہے، میں نے فرمان سنایا ہے. ہر بی بی کو حسین نے سلام کیا. کوئی حسین کی نالین کے بوسے، کوئی بی بی حسین کے ہاتھوں کے بوسے، کوئی بی بی حسین کے سر کے بوسے، کوئی ریش اطہر کے بوسے. حسین فرماتے ہیں زینب عالیہ مجھے نہ کوئی پرانا میرا لباس دے. جو سمجھ گئے ہیں کیا بات ہے. بی بی کہتی ہے تو میرا نواب بھائی ہے، پرانا لباس پہن کے ان بے حیاؤں کے سامنے جائے گا. شبیر فرماتے ہیں میں امام ہوں، مجھے پتا ہے شام میں غریبہ کے بعد میری لاش کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے. ہو سکتا ہے میرا لباس پرانا سمجھ کے کوئی نہ لوٹے. ہائے 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 ہائے. اچانک ایک آواز آئی، ہے غریبی. حسین فرماتے ہیں میری زندگی میں کون ہے غربت کی صدائیں دینے والا؟ جناب زینب نے فرمایا اما فضا بابا جی ایک جملے پر مہر لگوانی ہے، میں سمجھا نہیں سکتا، سمجھنا ہے. اما میں زندہ ہوں، کیوں غربت کی صدائیں دے رہی ہو؟ فضا کہتے ہیں حسین میں اپنی غربت پہ ہے کر رہی ہوں. کون سی غربت؟ حسین سب بیویوں نے اپنا بیٹا تیرے اوپر قربان کیا ہے. کاش میرا بھی کوئی اولاد ہوتی، میں فضا تجھ پہ قربان کرتی. اس وقت حسین نے کہا ماں تو گھبرا نہیں، میں میدان میں جا کر ان بے حیاؤں سے کہوں گا کہ میں فضا کا بیٹا ہوں. جو سمجھ گئے ہیں یہ علم کی قسم ہے، یہ زلزلہ ہے اس جملے میں، اگر ہے کرو نہ کرو. جناب زینب نے کہا حسین وعدہ کر تو میدان میں ضرور کہنا کہ میں فضا کا بیٹا ہوں، یہ نہ کہنا کہ میں زہرا کا بیٹا ہوں. زینب یہ فضا کا بیٹا ہونے پر کیا ہوگا؟ ماتم کر کے کہتی ہو سکتا ہے تجھے فضا کا بیٹا سمجھ کے کوئی نہ مارے. واہ 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 واہ. آپ کی ہے پر میں کائنات قربان کر دوں. کوئی چہرہ ایسا نہیں ہے جو ہے نہ کر رہا ہو. میں بالکل قریب آ گیا ہوں، شبیہ ذوالجناح بھی ہو تو قریب لے آنا آہستہ آہستہ. حسین علیہ السلام مرتجز پہ سوار ہوئے جیسے بھی ہوئے. حسین میدان میں آئے، 12 حملے کی اکبر کے بابا نے. مقام نخیلہ تک 9 لاکھ فوج بھاگ کے دوڑی. ابن زیاد حرامی اپنے محل میں اٹھ کے بیٹھا کہ کس چیز کا شور ہے. انہوں نے کہا حسین نے حملہ کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں حسین ابھی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا 12واں حملہ ہے اکبر کے بابا کا، اللہ کرے میں مر جاؤں یا یہ ہے کریں. جب 12واں حملہ کر کے پیچھے ہٹانا، ایک حسین کی پشت پہ آیا. کوئی ایک بندہ ہے اونچی کرے. حسین نے ہاتھ کو محسوس کر کے کہا اماں آ گئی ہو؟ او میں آپ کی ہے پر بیٹے قربان کر دوں. بی بی کہتی ہے بابے کی شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں، اب میری لوریوں کا اثر دکھا.
حسین میں نے صبر کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تجھے لوریاں دی، او میں آن ہو جاؤں۔ آخری حملہ کیتا نا اپنی اکھاں نال فرمان پڑھیا 11,000 ملونوں نو بس مرے حسین آ رہے ہیں۔ جہاں امام زمانہ کی مسجد ہے نا، نہر القمہ کے اس کنارے پر، پتہ ہے وہاں مسجد کیوں ہے؟ کیونکہ جب 12واں کربلا میں تشریف لاتا ہے تو وہاں خون روتا ہے۔ کوئی ہے کرے نہ کرے، ایک سید اور امتی جو بھی ہیں عزادار ضرور ہے کرے۔ 12ویں سے پوچھا گیا مولا پوری کربلا میں پانی روتے ہو، یہاں خون کیوں؟ فرمایا نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا غریب دادا دوڑتے ہوئے مرتجز کی زین سے زمین پہ آیا۔ اللہ جانے کتنی مشکل سے اترا حسین کہ 12واں خون روتا ہے۔ جو پیچھے کھڑے بیٹھے ہو آپ نے پہلے استقبال کرنا ہے، ذرا ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مارو، چونکہ آپ ذوالجناح یہیں سے آنا ہے، ناراض نہ ہونا، میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، حوصلہ کرنا۔ اس نے کہا مولا ذوالجناح سے یہاں اترے، مقتل گاہ تو دور ہے، ہائے میں یوں دیکھ رہا ہوں دائیں بائیں پتہ نہیں ہے کب خیرات ملے۔ آج کے بھی 16 فرلانگ ہے، چھوٹی چھوٹی الیکٹرانک گاڑیاں چلتی ہیں بزرگوں اور معذوروں کے لیے۔ یہاں سے وہاں تک کا سفر پھر آپ کے دادا نے کیسے کیا؟ کوئی ہے جو شیعہ ہو؟ جب حسین نے زین چھوڑی نا، علی کی بیٹی نے کہا فضا حسین نہ زین پہ ہے نہ زمین پہ ہے، میرا غریب کدھر گیا؟ پورے 57 منٹس حسین تیروں پہ رہا۔ واہ 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 اللہ، جو ہاتھ سر تک جا سکتا ہے ایک دفعہ تو مار لو۔ جو جوان بیٹھے ہو ناراض نہ ہونا، آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔ شام کا وقت ہے، شبیر کا جنازہ برآمد ہو رہا ہے، چہلم کی مجلس منائی جا رہی اکبر کے غریب بابا کی، اس حبس میں آپ کا بیٹھنا بڑی بات ہے۔ ہائے میرے مولا، اب میں مر جاؤں گا مرشد، مجھے معافی دینا، ڈر لگتا ہے آپ کے دل کی نرمی سے۔ اگر وہ لفظ پڑھ دیے جائیں تو محمد فاصلے پر ہے، جب طاقت ختم ہو گئی تو اگلا سفر کیسے کیا؟ فرماتے اگلا سفر اس کتے حرامی شمر نے، اس کتے حرامی شمر نے بہنوں کے سامنے میرے دادا کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کچھ اس انداز سے کہ زینب عالیہ نے تڑپ تڑپ کے کہا نانا کوئی ہے جو میرے غریب کو چھڑا لے۔ اب جو ہاتھ سر تک چلے گئے ہیں، اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان، حوصلہ 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 حوصلہ۔ جو اہل سنت بھائی بیٹھے ہو، نہ کرنا ماتم، تمہارے مذہب میں اجازت نہیں ہے، تو شیعہ بھی کر لیں گے، ماتم شیعہ کر لیں گے، ہے سنی بھی کر لیں گے۔ قریب لے آنا ذوالجناح، پھر آپ نے ڈھیر سارے کام کرنے ہیں۔ ہاں مجھے اشارے نہ کریں، مجھے پتا ہے نا سرکار، جتنی آپ دیر کریں گے آپ پریشان ہوں گے، کیونکہ ہم قریب آ گئے۔ میں چاہتا ہوں اسی ہے میں جتنا ماحول بی بی عالیہ نے بنوا دیا ہے، اسی میں شبیر علیہ السلام کی شبیہ ذوالجناح آ جانی چاہیے، پھر آپ نے پہلو سب کچھ کرنا ہے۔ حسین علیہ السلام اس جگہ پر جا کر بیٹھے جہاں مقتل شبیر ہے، پورے 70 قدم بنتے ہیں، میں نے ٹیلہ عالیہ زینب عالیہ سے دینے ہیں کہ یوں بلند ہے وہ جگہ جہاں علی کی معظمہ بیٹی کھڑی تھی، اور یوں نیچے ہے حسین کی مقتل۔ کیا مقام ہے علی کی بیٹی کا بھی، اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتا دیکھتی رہی۔ اگر ایک جملہ میں کہوں، اور زندگی میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں، کتاب میں نہ ہو تو بی بی مجھے گونگا کر دے، آپ کی ہے نہ نکلے تو میں آپ کی ہے کا ذمہ داری نہیں، وہ بی بی ہے کی مالک ہے۔ 7ویں ضرب پر حسین کی زبان سے ایک لفظ نکلا، اماں۔ اس وقت علی کی بیٹی نے بلند آواز میں نے کہا حسین اگر کہے تو زینب تیرے پاس آ جائے، کوئی ہاتھ سر تک چلا جائے تو میں انتظار کر رہا ہوں۔ سید زادے جتنے تشریف فرماؤ ضرور ہے کرنا۔ آج تک تم نے یہی سنا ہے کہ حسین کے پاس سکینہ تھی، حسین کے پاس 2 بیویاں تھیں، ایک نظر آتی تھی ایک نظر نہیں آتی تھی۔ جو نظر نہیں آتی تھی وہ محمد کی زخمی بیٹی ہے، جو نظر آتی تھی وہ حسین کی 4 سال کی بیٹی ہے۔
کبھی محمد کی بیٹی ہاتھ رکھتی تھی حسین کی گردن پر، کبھی حسین کی بیٹی ہاتھ رکھتی تھی. سر پہ ہاتھ مارو، ویڈیو نہ بنا یار. کبھی ماتم بھی کر لیا کرو، ہر وقت مجلس کو تماشا بنایا ہوا ہے. سر پہ ہاتھ مارو جتنے جوان بیٹھے ہو، نہ کنجوسی کرو تمہیں حسین کا واسطہ. حوصلہ. کہاں پہ لے کے آنا ہے ذوالجناح؟ یہاں پہ گوڈی لگوانی ہے. آ جائیں تاکہ